سے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آئیں کتاب مقدس کو کھولیں، عہد جدید میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 7 آیات کی تلاوت آج صبح ہم اپنی زندگیوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 7 آیات۔ افسس کی کلیسیا کو پیغام۔ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے، جو اپنے داہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے، یعنی یسوع مسیح، اور ستاروں سے مراد 7 کلیسیاؤں کے فرشتے، یعنی 7 کلیسیاؤں کے پاسبان پادری، اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے۔ سونے کے 7 چراغ دانوں سے مراد اس وقت کی 7 کلیسیائیں تھیں۔ یسوع کلیسیاؤں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نیکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے پردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آواز نہیں آئی آپ کی؟ آمین۔ آج جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں وہ مکاشفہ کی کتاب میں سے ہم نے تلاوت کی ہیں۔ مکاشفہ کا مطلب ہے ان چھپی ہوئی چیزوں اور بیتوں کو ظاہر کرنا جو صرف خدا جانتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کا مصنف بلا شک و شبہ یوحنا رسول ہے۔ یہ وہی یوحنا ہے جس نے یوحنا کی انجیل اور 3 خطوط لکھے، جو زبدی کا بیٹا اور یعقوب کا بھائی تھا، اور جو خداوند یسوع کے 12 رسولوں میں سے ایک تھا۔ اسے خداوند یسوع بہت پیار کرتے تھے۔ رومی حکومت نے یوحنا رسول کو پکڑ کر یسوع کی منادی کے باعث اسے پیتمس کے جزیرے میں قید کر دیا تھا۔ وہاں ایک دن یوحنا رسول روم میں آ گیا اور اس نے زندہ خداوند یسوع مسیح کا نیا جلوہ دیکھا، اور اس سے مکاشفہ کی کتاب کا سارا حال وصول کیا۔ شروع ہی میں یسوع نے یوحنا عارف سے کہا کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اسے لکھ اور 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے۔ یہ 7 کلیسیاؤں کے نام جو پیغام ہے، ان میں سے ہم نے آج افسس کی کلیسیا کے نام پیغام کو پڑھا ہے۔ افسس اس وقت ایک بڑا اہم اور مشہور شہر تھا، ایشیائے کوچے کی ایک بندرگاہ اور رومی حکومت کے صوبہ آسیا کا دارالحکومت تھا۔
جس طرح ہمارے صوبہ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے، اسی طرح اس وقت رومی حکومت کے صوبہ آسیہ کا دارالحکومت افسس شہر تھا۔ یہاں پولس رسول نے تقریباً 2 سال بشارت دی، اور اسی جگہ ارتمس دیوی، جسے انگریزی میں ڈیانا گاڈس کہا جاتا ہے، کا مشہور مندر تھا، اور اس دیوی کے پجاریوں نے دمیترس سنار کی قیادت میں پولس کی مخالفت کی تھی، کیونکہ جب پولس نے افسس شہر میں منادی کی تو بہت سارے لوگ بت پرستی کو ترک کر کے خدا کی طرف، زندہ خدا کے بیٹے یسوع کی طرف رجوع لے آئے، اور انہوں نے بت پرستی کو چھوڑا۔ اس وجہ سے بتوں کا کاروبار ٹھپ ہونے لگا، اور انہوں نے پولس کی مخالفت کی۔ یہاں کی کلیسیا کے نام پولس رسول نے ایک خط بھی لکھا ہے۔ قدیم دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ارتمس دیوی کا مندر بھی تھا۔ یہ شہر تجارت کا بڑا زبردست مرکز اور اپنی تہذیب و فلسفہ کے لحاظ سے مشہور تھا۔ جس طرح یہ شہر اپنی تہذیب و ثقافت اور فلسفہ کے لیے اور اپنی عمارات کے باعث تجارتی مرکز ہونے کے باعث مشہور تھا، اسی طرح اس جگہ پر قائم کردہ پولس کی کلیسیا بھی بڑی روحانی اور زبردست کلیسیا تھی، جس کی تعریف خود خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کی، اور اس تلاوت کردہ حوالہ میں اس کلیسیا کی خوبیاں ہی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ یسوع کہتا ہے میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر جانتا ہوں۔ یسوع جانتا ہے جو کچھ بھی کلیسیاؤں میں ہوتا ہے وہ باخبر ہے، دنیا کی سیاست سے بھی اور دنیا کے حالات سے بھی وہ کسی چیز سے بے خبر نہیں۔ اس نے کہا میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر دکھ اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں۔ ساری کی ساری خوبیاں ہیں، اس کے باوجود یسوع کہتا ہے اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس جگہ سے ہٹا دوں گا، کلیسیا ہی مٹ جائے گی، کلیسیا ہی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب یہ توبہ کرے تو کس بات سے کرے، کس کام سے کرے؟ توبہ تو برے کاموں سے کی جاتی ہے، برائی سے کی جاتی ہے، اس کی تو ساری کی ساری اونچائیاں بیان کی گئی ہیں، اور یسوع خود اس کی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ البتہ تجھ میں یہ بات ہے کہ تو نیکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ یہ ابتدائی کلیسیا میں ایک بدعتی فرقہ تھا۔ افسس کی کلیسیا کو اور خداوند یسوع مسیح کو دونوں کو ہی اس سے نفرت تھی۔ پرگمن کی کلیسیا میں بعض لوگ اس تعلیم کے پیرو تھے۔ ان کی تعلیم پرانے عہد نامہ کے بلام سے ملتی تھی۔ بلام وہ شخص تھا، مواب کے بادشاہ بلق نے بلام کو بلایا کہ مواب کے میدانوں کے جو یرو کے بالمقابل ہیں، بنی اسرائیل کوچ کرتے کرتے اس کے ملک کے قریب آ گئے، مواب کے قریب آ گئے، تو مواب کا بادشاہ ڈر گیا کہ یہ سب کچھ میرے ملک کا بھی کھا جائیں گے، یہاں کوئی چیز نہیں بچے گی۔ تو بلق بادشاہ بلام کو بلاتا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ بلام جس کو برکت دیتا ہے اس کو برکت ملتی ہے، جس پر بلام لعنت کرتا ہے وہ ملعون ٹھہرتا ہے۔ اور یہ بلق بادشاہ بلام کو بلا کے کہتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل پر لعنت کر، اور بلام 3 دفعہ کوشش کرتا ہے، لیکن ہر دفعہ خدا اس کے منہ کے وسیلہ سے، اس کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو برکت ہی دیتا ہے۔ وہ 3 دفعہ آتا ہے اور 3 دفعہ ان کو برکت دے دیتا ہے۔ اب بادشاہ پریشان ہے کہ اس قوم کا میں کیا کروں؟ تو بلام پھر اسے ایک سجیشن دیتا ہے، بلام اسے ایک تجویز دیتا ہے، اور بلام کی تجویز نے اور بلام کی صلاح کے باعث قوم بنی اسرائیل کو بلام نے ورگلا دیا کہ بتوں کی قربانی کا گوشت کھا لیں اور حرام کاری کریں، کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ اور قوم بنی اسرائیل
بتوں کی قربانی کا گوشت کھانا شروع کر دیا، حرام کاری میں پڑ گئے، پھر اس سبب سے ان میں وبا پھوٹی اور ان میں سے بتیرے لوگ مر گئے۔ یہ بلعام کی غلط تعلیم کا نتیجہ تھا، اور یہ جو نیکلیوں کی تعلیم ہے یہ بھی بلعام کی تعلیم سے ملتی جلتی تھی۔ چونکہ مسیحی اور غیر مسیحی معاشرتی اور سماجی زندگی میں آپس میں بہت وابستہ تھے، جیسے آج ہم مسیحی اور مسلم سماجی اور معاشرتی زندگی میں بہت وابستہ ہیں اور لوگ گل مل کر رہتے تھے۔ اس لیے یہ جماعت یعنی نیکلیوں کی جماعت مسیحیوں کو ترغیب دیتی تھی کہ مصلحت اسی میں ہے، چنگی گل یہی ہے کہ انہاں دیاں بت پرستی دیاں جڑیاں رسوم نے نا انہاں چ بھی شامل ہو جائیے تے مذہبی حرام کاری چ بھی بے کھٹ کے بغیر کے ڈر تو بغیر کے خوف تو حصہ لے لو، کچھ نہیں ہوئے گا۔ اور یہ نیکلیوں کی تعلیم ایک اور بدعتی فرقہ عدم قانونیت کی تعلیم سے ملتی تھی، جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ مسیحی چونکہ اب فضل کے تحت ہیں اس لیے شریعت کی پابندی غیر ضروری ہے، کہ معاشرتی زندگی میں ان رسومات میں حصہ لینے میں کوئی قباحت نہیں، اگر آپ ان میں حصہ لیتے ہو تو کوئی بری بات نہیں۔ آج بھی بتیرے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے اس کا گوشت کھا لیں کچھ نہیں ہوئے گا، ہماری روحانی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یسوع نے ہمیں محبت کرنا سکھایا، اور یہ کون سی محبت ہے جو خدا کے حکموں کو نافرمانی کر کے آپ کہتے ہو کہ ہم خدا کی محبت کریں؟ یہ کوئی محبت نہیں، خدا کے حکموں کی نافرمانی کر کے یہ کوئی محبت نہیں ہوتی۔ افسس کی کلیسیا کی ساری خوبیاں ہیں، اور یسوع کہتا ہے کہ اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس جگہ سے ہٹا دوں گا، کلیسیا مٹ جائے گی، کلیسیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور یسوع اس کی ساریاں خوبیاں اور اچھائیاں بیان کرنے کے بعد ایک شکایت کرتا ہے کہ مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ محبت میں کمی کو خدا گناہ قرار دیتا ہے، جس سے توبہ کرنا لازم ہے، جس سے اگر توبہ نہ کی تو کلیسیا مٹ جائے گی، جس سے اگر توبہ نہ کی تو کلیسیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ محبت میں کمی آ جائے تو اس کو بھی خدا گناہ سمجھتا ہے اور اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کا مطلب ہے پچھتانا، باز آنا، رجوع لانا، مڑنا اور لوٹ آنا، یعنی گناہ سے ہٹ کر خدا اور اس کی خدمت کی طرف رجوع کرنا۔ بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر۔ اپنی اس بے وقوفی سے، اپنی اس نادانی سے توبہ کر اور پہلے کی طرح جس طرح تو پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کر۔ یسوع افسس کی کلیسیا سے کہتا ہے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ محبت کو اگر مسیحی مذہب کا دل کہا جائے تو یہ کوئی مبالغہ نہ ہوگا، کیونکہ یہ اس کا مرکزی نقطہ ہے، کیونکہ یہ خدا اور انسان کے تعلق کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مسیح کی تعلیم کے مطابق، یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا اسی پر مدار ہے۔ کتاب مقدس میں یوحنا رسول یہ انکشاف کرتا ہے کہ خدا اصل میں اپنی ذات میں محبت ہے۔ مسیحیت ہی ایک واحد مذہب ہے جو عظیم ترین ہستی یسوع مسیح کو خدا کو محبت کہہ کر پکارتا ہے۔ خدا نہ صرف محبت کرتا ہے بلکہ وہ خود بنفس نفیس محبت ہے۔ اس عظیم ترین وصف میں باقی سب اضاف ہم انگ ہو جاتی ہیں۔ استثناء 10 باب اور اس کی 12ویں آیت میں آتا ہے، پس اے اسرائیل خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے۔
खुदा बनी इसराइल से मुखातिब होता है और कहता है कि इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके अलावा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने, उसकी राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे। ये चाहता है खुदा, हम उससे मोहब्बत रखें। मरकस 12वां बाब और उसकी 29 से 31वीं आयत की तलावत करेंगे। जमात में से जिसे भी ये हवाला मिल जाए वो अपने कदमों पर खड़ा होकर जल्दी से इस हवाले की तलावत कर दे। मरकस 12वां बाब उसकी 29 से 31वीं आयत। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया, अव्वल ये है, ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदावंद है और तूने खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत कर। दूसरा ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, उनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। यीशु के पास फकी आते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, सबसे अव्वल हुक्म कौन सा है? तो यीशु कहता है ये है कि इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। और फिर ये कि और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। ये खुदा हमसे तकाजा करता है, ये खुदा हमसे चाहता है। और दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। बाज लोग इतने रूहानी होते हैं कि वो खुदा के साथ तो ठीक होते हैं, खुदा से तो बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत नहीं रखते। शरीयत का और सर तो तुरेत का तमाम सहीफों का दारो मदार इसी हुक्म पर है कि तू खुदावंद अपने खुदा से भी मोहब्बत रखे और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। खुदा चाहता है कि हम उससे मोहब्बत करें, उससे मोहब्बत रखें। वो हमसे मोहब्बत का तकाजा करता है। उसने ये सारी कायनात हमारे लिए खल्क की, उसने ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये कहकशाएं, ये फूल, ये फल, ये सब कुछ हमारे लिए पैदा किया। जो कुछ हमें नजर आता है ये सब कुछ खुदा ने हमारे लिए पैदा किया। उसको इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, वो अजल से है, वो अजल से था, बगैर आसमानों के ना था वजूद किसी शय का। जब जमाने में खुदाया तू था, तेरे साथ तेरा कलमा था। और ये सब कुछ जो कुछ हमें नजर आता है ये सब कुछ खुदा ने हमारे लिए पैदा किया, क्योंकि हमें इन चीजों की जरूरत थी। और अपने लिए उसने हमको पैदा किया ताकि हम उससे प्यार करें, उससे मोहब्बत रखें और वो हमसे, और हम उसकी मोहब्बत के साथी हैं। लेकिन अफसोस हम पर कि हम और चीजों की मोहब्बत में हैं। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप से, औलाद से, अजीज़ व अकारब से, दौलत से और मादी चीज़ों से, लेकिन जिसने हमको मोहब्बत के लिए बनाया उसका हमको इल्म भी नहीं, उससे हम मोहब्बत नहीं करते। और यीशु ने मत्ती 10 बाब 37वीं आयत में कहा, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। खुदा चाहता है कि हम सब चीजों से बढ़कर, हर एक चीज से बढ़कर उससे मोहब्बत रखें, उससे प्यार करें, उससे लिपट लिपट कर जाएं, उसकी मोहब्बत में मसरूर रहें, उसके ख्यालों में रहें और फक्त उसी से प्यार करें। अपनी औलाद से, हर एक इंसान से बढ़कर उससे मोहब्बत करें, क्योंकि उसने हमको अपने लिए पैदा किया कि हम उससे मोहब्बत रखें और वो हमसे मोहब्बत रखे। लेकिन हम इंसान हैं, हम इंसानों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिसने हमें मोहब्बत के लिए पैदा किया उससे भी हमें मोहब्बत करने की ज़रूरत है। यूनानी ज़ुबान में
محبت کے لیے 4 مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ان 4 لفظوں میں سب سے اہم ہے اگاپے. اگاپے کہتے ہیں انکنڈیشنل یعنی غیر مشروط, ان سیلفش بغیر کسی غرض کے, سیکریفیشل لو کو دوسروں کے لیے قربانی دینے والی محبت. اور یسوع کہتا ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. اس آیت میں جو محبت کے لیے لفظ ہے وہ اگاپے ہے, یعنی خدا جو ہم سے محبت کا تقاضا کرتا ہے وہ اگاپے محبت ہے. جس طرح وہ ہم سے محبت رکھتا ہے, جس طرح وہ انسانوں سے محبت رکھتا ہے, اور وہ اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں پر دونوں پر چمکاتا ہے, دونوں کو برکت دیتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے, اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی اس سے غیر مشروط بغیر کسی غرض کے دوسروں کے لیے قربانی دینے والی محبت, یعنی خدا جیسی محبت ہم خدا سے محبت رکھیں ویسی ہی محبت ہم خدا سے کریں. جس طرح کی محبت یسوع ہم سے کرتا ہے, جس طرح کی محبت خدا نے ہم سے کی, یہ کوئی محبت نہیں کہ اگر ہمیں برکت ملتی ہے تو تب ہی ہم خدا کی عبادت کریں گے, تب ہی ہم شکر گزاری کریں گے, تب ہی ہم اس سے محبت رکھیں گے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے بغیر کسی شرط کے, بغیر کسی غرض کے اس سے محبت رکھیں جس طرح سے وہ ہم سے محبت رکھتا ہے. یہ محبت کا تقاضا خدا ہم سے کرتا ہے. جس طرح ایوب نبی نے محبت رکھی. ایوب نبی کے 7 بیٹے تھے, 3 بیٹیاں تھیں, 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں مر گئیں اور اس کا جو کچھ تھا وہ سارا تباہ و برباد ہو گیا. اور ایوب نبی کی بیوی ایوب کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے, تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا اور خدا کی تکفیر کر اور مر جا, خدا کی تکفیر کر اور مر جا. پر اس نے اس سے کہا, تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے, کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی. یہ ہے اگاپے محبت, یہ ہے وہ محبت جس کا تقاضا یسوع ہم سے کرتا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی, تو نے محبت کرنا چھوڑ دیا. جس طرح ایوب خدا سے محبت رکھتا تھا, جب اس کا سب کچھ چھن گیا, جب اس کے بیٹے مر گئے, جب اس کی بیٹیاں مر گئیں, تب بھی وہ خدا کا شکر کرتا ہے, تب بھی وہ خدا سے محبت رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. ایسی محبت خدا آج ہم سے بھی چاہتا ہے جیسی محبت رسولوں نے رکھی, ان کو وہ جان دینے تک وفادار رہے. پلوس اپنے بارے میں کہتا ہے کہ 5 دفعہ مجھے ایک کم 40 کوڑے لگے, 3 دفعہ بینت لگے, مجھے کئی بار سنسار کیا گیا, مجھے کئی بار مارنے کی کوشش کی گئی, کئی بار اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے, لان تان کی جاتی ہے, لیکن وہ پھر بھی اپنے خدا سے اور یسوع سے محبت کرتا ہے. آج ایسی محبت خدا ہم سے چاہتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ ہم کو برکت دے گا تو تب ہی ہم اس سے محبت رکھیں, ہم ہر طرح کے حالات میں محبت ہمیں رکھنا واجب ہے اور خدا ہم سے محبت کا تقاضا کرتا ہے. ایسی محبت کے لیے ہمارے اندر روح القدس کا ہونا بہت ضروری ہے. رومیو 5 باب اور اس کی 5ویں آیت میں آتا ہے, کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی, خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی روح القدس کے وسیلہ سے. جب ہمارے اندر روح القدس ہوگا تو ہمارے اندر خدا کی محبت بھی ہوگی, پھر ہم بھی اسی طرح سے محبت رکھیں گے دوسرے لوگوں سے جس طرح سے خدا دوسرے لوگوں سے محبت رکھتا ہے. پھر ہم خدا سے بھی غیر مشروط اور بغیر کسی غرض کے محبت رکھیں گے. مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. اس آیت کے مطابق اگر غور سے دیکھا جائے تو شکایت یہ نہیں کہ تو محبت نہیں رکھتا, تھوڑی بہت محبت تو ہے ہی. ہم میں سے ہر ایک جس سے بھی میں پوچھوں گا کہ آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو وہ ساری اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے اور کہیں گے کہ جی ہاں ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں, لیکن شکایت یہ ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. تھوڑی بہت محبت تو ہم سارے ہی خدا سے رکھتے ہیں,
لیکن شکایت یہ ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ پہلی سی محبت سے مراد بھرپور محبت، زوردار محبت، ایسی محبت جیسی اور کوئی محبت نہ ہو، زوردار محبت، بھرپور محبت۔ چاچو ماسٹر نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی زندگی میں تہیہ کیا کہ میں 10 دن کا روزہ رکھوں گا اور میں خدا سے کہوں گا کہ مجھ سے ہم کلام کو، اور 10 دن کا روزہ جب انہوں نے رکھا تو کہتے ہیں کہ اب جان جائے تو جائے لیکن میں روزہ نہیں کھولوں گا، میں 10 دن کا مکمل روزہ کر کے رہوں گا۔ اور 10ویں دن خدا ان سے ہم کلام ہوا، روبرو ہو کر خدا نے ان سے باتیں کی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی اس سے اسی طرح کی محبت رکھیں، بھرپور محبت۔ میرا تایا منیر تھا، میں نے سنا ہے کہ اس نے بھی 21 دن کا روزہ رکھا تھا۔ پھر وہ پادری نذیر صاحب تھے، وہ بھی خدا سے بہت محبت رکھتے تھے، نالے ان کے پاس علم نہیں تھا، کتابیں نہیں پڑھی تھی، پھر بھی خدا نے انہیں اپنے کلام کی برکت دی اور خدا ان کے وسیلہ سے معجزات کرتا تھا۔ یہ محبت آج خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھرپور محبت رکھیں، ہم اس کے ساتھ لپٹ کر جائیں، ہم زوردار محبت رکھیں جس طرح پلوس نے رکھی، جس طرح سے ایوب نے رکھی، جس طرح سے باقی رسولوں نے رکھی۔ وہ جان دینے تک وفادار رہے، ان کی جان نکل گئی لیکن انہوں نے خدا کی محبت کا انکار نہ کیا، وہ خدا کی محبت سے باز نہ آئے، وہ ہر طرح کے حالات میں اس سے محبت رکھتے رہے۔ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ ہم میں سے بتھیرے جب شروع میں یسوع کو قبول کرتے ہیں تو بہت سرگرم ہوتے ہیں، شروع میں ان کی محبت بہت باکمال ہوتی ہے، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پھر سے انہی کاموں میں الجھ جاتے ہیں، ہماری محبت کم ہوتی جاتی ہے۔ اور خدا آج صبح آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ اپنی پہلی سی محبت کو بحال کر۔ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا، تو نے پہلی سی محبت کرنا مجھے چھوڑ دیا۔ بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، جس طرح سے تو پہلے دعا اور روزے میں ٹھہرتا تھا، جس طرح سے پہلے تو میری حضوری میں آتا تھا، جس طرح سے پہلے تو مجھ سے محبت رکھتا تھا اور بھرپور محبت کرتا تھا، پھر سے مجھ سے وہی محبت کر۔ کسی شخص نے کہا کہ آغاز تو سب کا اچھا ہی ہوتا ہے، شروع میں سب ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن مزہ تو تب ہے اگر انجام بھی اچھا ہو۔ اور یسوع نے کہا کہ جان دینے تک وفادار رہو تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جب جان دینے تک وفادار رہیں گے، جب روز بروز ہماری محبت اس سے بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ محبت میں کمی کیوں آتی ہے؟ اور محبت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمی نہ آئے تو اس کے لیے کچھ کام آپ کو کرنے ہیں۔ محبت کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، محبت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو مسلسل دیکھتے رہنا۔ پہلی بات جو پیار میں محبت میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نظر کھلی ہو تو بھی، نظر بند ہو، آنکھیں بند ہوں تو بھی، جس سے محبت ہو اس کا چہرہ ہماری آنکھوں سے ہٹنا نہیں چاہیے، اس شخص کا چہرہ ہماری آنکھوں سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ آنکھیں بند ہوں تب بھی اسی کا چہرہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ سوئے ہوں تو خیالوں میں ہم سے وہ ملے، خیالوں میں اس کا چہرہ ہمارے سامنے ہو، خوابوں میں، خیالوں میں۔ یہ ہوتا ہے توجہ کرنا، متوجہ ہونا، محبت رکھنا۔ اور کلام کہتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ بائبل کہتی ہے جتنوں نے اسے دیکھا وہ منور ہو گئے۔ دنیا کی طرف نظر ہٹا کر یسوع کی طرف اپنی نظریں لگائیں، یسوع کی طرف اپنی نظر لگائیں، تو تب آپ کی محبت میں کمی نہیں آئے گی۔ جو نظر دنیا پر لگ جاتی ہے، جو آنکھ دنیا پر لگ جاتی ہے، کلام کہتا ہے کہ وہ نظر، وہ آنکھ ٹھیک نہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت یسوع کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ وہ لوگ جو روحانی اعتبار سے بار بار گر جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی نظر یسوع سے ہٹ جاتی ہے اور نتیجتاً وہ روحانی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ روحانی گراوٹ کا شکار نہ ہوں، آپ پھسل نہ جائیں۔ کھڑے ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے، پھر گر جاتے ہیں، پھر پھسل جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی اعتبار سے کبھی نہ گرے تو اپنی نظریں، اپنی توجہ، اپنے دھیان ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر لگائے رکھیں، اسے تکتے رہیں، اس پر آپ کی نظریں ٹک جائیں جس طرح پطرس کی ٹکی تھی۔ جب پطرس کی نظر یسوع پر ٹکی ہوئی تھی تو یسوع نے اس سے کہا کہ آ، تو پطرس آ گیا اور ان پانیوں پر چلنا شروع کر دیا۔ اس نے ان طوفانوں پر وہ کھڑا ہو گیا، ان طوفانوں پر غالب آ گیا۔ لیکن جو ہی نظر ہٹی اور طوفانوں پر نظر کی، اندھیری پر، اس پر طوفان پر نظر کی، اپنے ارد گرد کے حالات پر نظر کی تو ڈوبنے لگا اور پھر پکار اٹھا کہ مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور وہ پھر سے پانیوں پر کھڑا ہو گیا، پھر سے انہی طوفانوں پر کھڑا ہو گیا۔ جب آپ کی نظر یسوع پر لگی رہے گی تو تب آپ بھی ہر طرح کے حالات میں قائم رہیں گے، تب آپ بھی ہر طرح کے حالات میں کھڑے رہیں گے، تب آپ نہیں گریں گے۔ جب ہماری نظر گر جاتے، جب ہم نظر ہٹا لیتے ہیں یسوع سے، تب ہم گر جاتے ہیں۔ محبت کی خوبی یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کو تکتے رہنا چاہیے، اس کا چہرہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ ایک اصول بتایا جاتا ہے، جس نے بلندیوں پر چلنا ہو، جس نے پہاڑوں پر چڑھنا ہو، اسے کہا جاتا ہے کہ سیدھا دیکھ، نیچے کی طرف مت دیکھنا، سیدھا دیکھ، بس اوپر کی طرف دیکھ۔ اگر نیچے کی طرف دیکھے گا تو تو گر جائے گا۔ اسی طرح آپ بھی گر جائیں گے جب آپ یسوع سے اپنی نظر ہٹا لیں گے، اور اگر آپ اس میں قائم رہنا چاہتے ہیں تو اس پر اپنی نظر جمائے رکھیے، اس پر اپنی نظر لگائے رکھیے۔ محبت جب ہمارے اندر ہوتی ہے تو پھر ہمارے اندر سے گیت نکلتے ہیں، پھر ہم گیت گاتے ہیں۔ محبت کی ایک یہ خوبی ہے، یہ نشانی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گیت گائے جاتے ہیں، آواز جیسی بھی ہو، راگ جیسا بھی ہو۔ محبت میں انسان کے اندر سے گیت نکلتے ہیں۔ محبت اندر ہوگی تو آٹومیٹیکلی خود بخود آپ اس کی محبت میں مسرور ہو کر، اس کی محبت میں محو ہو کر گیت گائیں گے، اور اس کی محبت کے اظہار کے لیے آپ کے منہ سے الفاظ نکلیں گی، آپ کی دعائیں بھی گیت بن جائیں گی جب آپ کو اس سے محبت ہوگی۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ صرف چرچ میں جب آتے ہیں تب ہی گیت گاتے ہیں اور گھر میں کوئی گیت نہیں گاتے۔ جو شخص محبت رکھتا ہے اس کے اندر سے گیت ختم نہیں ہوتے۔ ہم بہت کچھ گاتے ہیں لیکن گیت اس کو کہا جاتا ہے جس میں اپنے محبوب کی محبت پائی جائے، جس میں محبت کا عنصر پایا جائے، جس میں پیار ہی پیار کو، پیار کے گیتوں کو گیت کہا جاتا ہے۔ اور جب ہمیں خدا سے محبت ہوئے گی تو تب ہمارے اندر سے گیت نکلیں گے، تب ہمارے اندر سے گیت نکلیں گے اور ہم ہر وقت گیت گاتے رہیں گے۔ اگر آپ گیت نہیں گاتے تو اس سے محبت کیجئے اور اس کے گیت گایا کریں۔ محبت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حکموں پر عمل کیا جائے۔ محبت کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ محبت کا بڑا واضح اظہار ہے۔ اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو پھر اس کے حکموں پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ابراہیم خدا سے محبت رکھتا تھا، اور جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کو یعنی اسحاق کو، جو خدا نے اسے 100 سال کی عمر میں دیا، خدا کہتا ہے کہ اسے میرے لیے قربان کر دے، تو اس نے اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا؟ وہ اپنے بیٹے کو لے کر موریا کے پہاڑ پر چلا گیا اور اسے قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر رکھ دیا اور اس کو لکڑیوں سے باندھ کر اپنے ہاتھ میں چھری پکڑ لی اور اسے قربان کرنے ہی والا تھا کہ خدا نے آسمان سے اسے پکارا اور اسے آواز دی۔ اس نے محبت کا اظہار کیا اور خدا جان گیا کہ ابراہیم مجھ سے ڈرتا ہے اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا ہے۔ آج خدا ہم سے ایسی محبت کا تقاضا
کرتا ہے, भरपूर मोहब्बत का तकाजा करता है. और उसके बाद खुदा ने कहा कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा. जब हम हर तरह के हालात में वफादार रहते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं, तब हमें ये बरकत मिलती है. तब हम कह सकते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं. मेरे साथ यूहन्ना की अंजील खोलिए और उसका 14वां बाब. यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब. 15वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो. यीशु क्या कहता है? अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो. और हम में से बतेरे लोग कहते हैं कि हम खुदा से, यीशु से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हम उसके हुक्मों की नाफरमानी करते हैं. जो यीशु से मोहब्बत रखता है वो फिर यीशु के हुक्मों पर भी अमल करता है. और जब वो ऐसा करेगा तो दूसरे लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये खुदा से मोहब्बत करने वाला शख्स है, ये बेटा, ये बेटी खुदा से मोहब्बत रखता है, रखती है. फिर इसी तरह 21वीं आयत में है, जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है. जो हुक्मों पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है. बाकी सबका दावा ही होता है मोहब्बत का, वो खुदा से मोहब्बत नहीं रखते. और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने बाप को उस पर जाहिर करूंगा. जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है, वो फिर मेरे बाप का भी प्यारा होगा. फिर 23वीं आयत में यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा, फिर मेरा बाप भी उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सकूनत करेंगे. खुदा बाप आएगा, खुदा बेटा आएगा और हमारे साथ, हमारे दिल के अंदर सकूनत करेंगे जब हम उससे मोहब्बत रखेंगे. मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि यीशु मसीह के चेहरे को हर वक्त तकते रहें. मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि हम उसके गीत गाते रहें. मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें. मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी. इस आयत में हमारे लिए आज का पैगाम यही है कि अगर हमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, जिस तरह हम पहले खुदा से मोहब्बत करते थे, और अगर हमने भरपूर मोहब्बत करना, वो ज़ोरदार मोहब्बत छोड़ दी है, तो आज हमें उससे तौबा करने की ज़रूरत है. क्योंकि मोहब्बत में कमी आ जाना ऐसा गुनाह है जिसके बारे में यीशु ने कहा कि मैं कलीसिया को मिटा दूंगा, कलीसिया ही मिट जाएगी. फिर तूने पहले से मोहब्बत छोड़ दी, यानी खुदा हमसे तकाजा करता है कि हम भी उससे गैर मशरूत, बगैर किसी गर्ज से मोहब्बत रखें. ये नहीं मोहब्बत कि अगर उससे बरकत मिले तब हम शुक्रगुजारी भी करें, अगर उससे बरकत मिले तो तब हम उसके गीत भी गाएं, अगर हमें बरकत मिले तो तब हम दुआ भी करेंगे, और जब ये सारा कुछ ना मिले तो तब मोहब्बत रखना छोड़ दें. ऐसा नहीं होना चाहिए. हर तरह के हालात में हमें उससे मोहब्बत रखना चाहिए. खुदा आज के कलाम के बायस आपको बरकत दे. आमीन. अपने सर खुदा के हज़ूरी में झुकाइए और दुआ मांगिए.